أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق اللہ العظیم. یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کا حکم. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو بچے اپنے خرچ سے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے واسطے احکام تاکہ تم فکر کرو. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے. گزشتہ مجلس میں اس آیت کا ترجمہ اور اس کے ایک جز کی تفسیر پیش کر دی گئی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے نقصانات اور اس کے مفاسد بیان کیے ہیں. ایک ہے اس میں شراب، دوسرا جوا. گزشتہ مجلس میں شراب کی حرمت اور اس کے نقصانات اور شریعت کی نظر میں اس کے احکامات کیا ہیں، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں. دوسرا جز جو ہے وہ ہے جوا. یہ بھی اس زمانے میں بہت عام تھا جیسے شراب عام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں جس زمانے میں مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، اس زمانے میں اس علاقے میں جس طرح شراب کا دورہ تھا، اسی طرح جوے کی بھی بہت ہی دورہ تھا. اس کی ریل پیل تھی، لوگوں میں بہت جوا رائج تھا. اس زمانے میں ایک شکل عام طور سے لوگ جوے کی جو اختیار کرتے تھے وہ یہ تھی کہ لوگ اونٹ ذبح کر لیتے تھے اور پھر کوئی کھیل کھیلتے تھے، کوئی گیم کھیلتے تھے جس میں جیتنے والوں کے کچھ حصے ہوتے تھے اور جو ہار جاتا تھا اس کا کوئی حصہ نہیں لگایا جاتا تھا، اور جو ہار جاتا تھا پورے اونٹ کی قیمت ادا کرنا اس کے ذمہ لازم تھی. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہار گیا جس کی وجہ سے اسے اونٹ کا کوئی حصہ نہیں ملا، ایک نقصان. دوسرا نقصان یہ ہوتا تھا کہ پورے اونٹ کی قیمت اسے ادا کرنی پڑتی تھی. پھر یہ کرتے تھے کہ لوگ جن کے حصے میں گوشت آئے وہ فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے. چونکہ یہ غریبوں میں تقسیم کرنے کی ایک شکل کے طور پر لوگوں نے اسے ایجاد کر رکھا تھا، اختیار کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ ایک اچھا کام ہے کہ ہم لوگ کھیل کر کے گوشت حاصل کرتے ہیں اور اسے غریبوں میں خیرات کرتے ہیں. اس میں کون سی برائی ہے، اس میں کیا خرابی ہے، یہ سمجھتے تھے. لیکن ایک انسان کا سارا جو نقصان ہوتا ہے، اس کا مال جو ضائع ہو جاتا ہے، اس کا احساس لوگوں کے اندر نہیں تھا. چنانچہ اس بنیاد پر جو لوگ جوا نہیں کھیلتے تھے ان کو بخیل اور کنجوس سمجھتے تھے کہ تم لوگ کیسے بخیل ہو، غریبوں میں مال خرچ کرنے سے گریز کرتے ہو، اپنے آپ کو بچاتے ہو. کیا اچھا ہوتا کہ تم بھی کھیلتے اور فقراء میں گوشت تقسیم کرتے، ہمارے ساتھ حصہ لیتے. دیکھو فائدہ بھی ہے. تو یہ جو مختصر سا فائدہ ہوتا تھا اسے رکھ کر کے لوگ زیادہ شور کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
فائدہ تو ہے کچھ نہ کچھ کہ غریب کو گوشت پہنچ رہا ہے، لیکن اس میں سے جو تمہارا جو شریک ہے ایک آدمی جو ہار گیا ہے، اس کے نقصان کا کیا ہوا؟ وہ تو پورے کا پورا خسارے میں چلا گیا۔ ایک اونٹ کی قیمت کتنی زیادہ رہی ہوگی، وہ ایک بیچارے پر جسے گوشت کا کچھ حصہ بھی نہیں ملا، سارا نقصان اسے اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس نقصان کی طرف تمہارا دھیان کیوں نہیں جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا۔ شروع زمانے میں اس کا چلن تھا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بھی یہ چیز حرام نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ حضرات نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ قیصر اور روم کسریٰ اور روم، اس وقت وہ دو سپر پاور تھے، ایران اور روم، دو سلطنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بڑے سپر پاور تھے۔ مسلمانوں کا رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہونا تھا۔ اللہ تبارک ایک مقابلہ ہوا، اس میں رومی جیت گئے، مسلمان ہار گئے۔ کفار نے بڑا مذاق اڑایا کہ کیسی حالت ہو گئی ان کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے سورہ روم کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ ان قریب بہت جلد رومی مغلوب ہو جائیں گے، ہار جائیں گے، مسلمانوں کی جیت ہوگی۔ اب اگرچہ ان کی جیت ہوئی ہے، بہت کم مدت میں وہ دوبارہ ہار جائیں گے۔ کافروں نے مذاق اڑانا شروع کیا، ایک بار تو ہار گئے، دوبارہ بھی تمہیں ان سے بڑی طاقتوں سے تمہیں پنگا لینے کا شوق ہے۔ کافروں نے مذاق اڑایا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو طیش آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، اللہ کی آیتوں پر حضرات صحابہ کو اتنا یقین تھا کہ انہوں نے شرط لگائی کفار کے ساتھ کہ کم مدت میں اگر رومیوں کے مقابلے میں ہماری اگر جیت ہو گئی تو تمہیں اتنے پیسے ہمیں دینے پڑیں گے، اور اگر وہ ہار گئے تو ہم تمہیں دیں گے۔ اس وقت تک جوا حرام نہیں ہوا تھا۔ جوے کی یہ بھی ایک شکل ہے کہ جانبین سے مال کا مقابلہ کیا جائے، جو ہارتا ہے اسے پیسے دینے پڑیں۔ اس وقت جوے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی تو آپ علیہ السلام نے دو باتیں ارشاد فرمائی کہ بھائی تم نے بہت کم مدت لگائی، اللہ تعالیٰ اس سے کم مدت میں بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ ذرا مدت بڑھا دو، مدت بڑھا کر کے تم مشارطہ کر لو، شرط لگا لو۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جب وہ جیت کر کے رقم آئی تو آپ علیہ السلام نے اس رقم کو استعمال نہیں فرمایا بلکہ اسے صدقہ کر دیا، صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز بعد میں حرام ہو رہی ہے، پہلے ہی سے اس کی قباحت، اس کی برائی اللہ کے نبی اور اس کے صحابہ اس سے بچتے تھے۔ اور بھی کچھ لوگ تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے لڑکے تھے، حضرت جعفر ابن ابی طالب۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جعفر کے اندر 4 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو بلایا، پوچھا کہ تمہارے اندر وہ کیا 4 خصلتیں ہیں اللہ اسے پسند کرتے ہیں؟ حضرت جعفر طیار نے کہا کہ میں تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری یہ خصلتیں لوگوں کے سامنے آئیں، لیکن اللہ نے جب تمہیں بتا دیا ہے تو میں بتانا پر مجبور ہوں، میں بتایا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں نے غور کیا کہ بتوں سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں نے شروع سے ہی بت پرستی چھوڑ دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے، اس لیے میں شروع سے ہی اس سے دور رہتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم ماں بہن کے سلسلے میں زیادہ غیرت مند رہتے ہیں، کوئی اپنی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی ان کو کوئی غلط نظر سے بھی دیکھ لیتا ہے تو ہماری غیرت جاگ اٹھتی ہے، اس لیے میں نے دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کو بھی کبھی داؤ پر نہیں لگایا، میں نے کبھی ان کی عزت سے چھیڑا نہیں، کھیلا نہیں، میں نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا ہے، یہ تیسری میری عادت ہے۔ چوتھی میرے اندر خاص بات یہ ہے کہ
کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس لیے کہ وہ بہت ہی رذالت والا کام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان چیزوں سے جو بعد میں چل کر کے حرام ہوتے تھے، جیسے اس میں شراب کی بات ہے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اس واقعے میں شروع سے ہی اس سے پرہیز کرتے تھے۔ الغرض جوا کسے کہتے ہیں؟ جوے کی آج بھی بہت ساری شکلیں پائی جاتی ہیں، آج تو اس کی شکلوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، جدھر دیکھو ادھر جوے ہی کی شکلیں ہیں۔ حلال چیزیں، حلال آمدنی مشتبہ ہو گئی ہے، حلال آمدنی جس کے بارے حلال کمائی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوے کو اتنا سخت قرار دیا کہ جو آدمی جوا کھیلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے جوے سے جو آدمی رقم حاصل کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے خون اور اس کے گوشت سے لت پت کیا ہو۔ اتنا مکروہ اور اتنا ناپسند ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو اس سے بچنے کی تاکید فرماتے تھے۔ تو جوے کی تعریف کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں جوا؟ کیا چیز ہے جوا؟ آدمی کا اپنے مال کو داؤ پر لگانا۔ آدمی اپنے مال کو رکھ دے اور اسے داؤ پر لگانا کہ نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسے شرائط پر اپنے مال کو داؤ پر لگانا کہ جو نفع اور نقصان کے درمیان میں دائر ہو، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری شکلیں، اسی طرح جانبین سے ایسی شرطیں قائم کرنا کہ ایک کی طرف نفع چلے جائے، دوسرے کی طرف نقصان ہو جائے۔ بہت ساری اس کی برائیاں ہیں، اس سے بہت سارا نقصان ہے۔ اس کی شکلیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر جیسے لاٹری ہے، سٹا ہے، لاٹری ہے، آدمی اپنے پیسے لگا رہا ہے، اس میں کاغذ خرید رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں اپنا مال لگا رہا ہے، اس میں سے جو فائدہ ہوگا وہ غیر یقینی ہے، اس کا کوئی یقین نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، 100 میں سے 5 افراد کو 10-15 افراد کو کچھ پیسے مل جاتے ہیں، ان سب کے پیسے اسے مل گئے اور ان کے پیسے داؤ پہ لگ گئے۔ کوئی یعنی موہوم ہے، وہمی ہے، فائدہ ہوگا بھی نہیں ہوگا بھی، یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا کھیل جو جائز ہے لیکن آپس میں ایسی شرط لگائی جا رہی ہے کہ جیتنے والے کو ہارنے والا پیسے دے گا۔ کرکٹ کی ٹیم بنائی گئی، 2 ٹیم میں تقسیم ہو کر کے لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں، لیکن شرط لگا دی گئی کہ ہارنے والا چاہے مال ہو چاہے کوئی دوسری چیز ہو، بچے کھیلتے ہیں بال کے شرط پر، بال اتنے بال تمہیں دینے پڑیں گے، اتنے بال ہمیں دینے پڑیں گے۔ یہ بھی جوے کی شکل ہے، حرام ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح آپس میں شرط لگانا کہ ہارنے والا ہمیں دے گا، جیتنے والے کو۔ اس کے بجائے ایک شکل یہ ہو کہ تیسرا کوئی آدمی، کوئی تھرڈ پرسن ہو، تیسرا آدمی ہو، وہ درمیان میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو جوڑ کر کے یہ کہے کہ 2 ٹیم ہے تمہاری، کھیلو، تم میں سے جو ٹیم جیتے گی میں اسے انعام دوں گا، جو ہار رہا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں۔ یہ جائز شکل ہے۔ اس کے علاوہ جتنی شکلیں ہیں اور کچھ ایسی شکلیں بھی ہوتی ہیں کہ آدمی پیسے کے ذریعے سے اس گیم میں داخل ہوتا ہے۔ بہت سارے گیمز ایسے ہیں جس گیم میں بھی آدمی پیسہ دے کر کے داخل ہوتا ہے، جیتنے پر اسے انعام ملے گا، ہارنے پر جو پیسے اس نے داخل کیے وہ چلے گئے۔ یہ بھی جوا ہے۔ چھوٹی چیزیں بھی اس کی شکلوں میں آتی ہیں، جیسے آپ ساحل سمندر میں یا جہاں کوئی کھیل وغیرہ کا میلہ لگتا ہے، وہاں ایک بورڈ سا بنا رہتا ہے، اس میں بلون لگے رہتے ہیں، اس میں غبارے لگے رہتے ہیں، گن دے دیا جاتا ہے، کچھ پیسے دے دیے جاتے ہیں، اسے گن دے دیا جاتا ہے، شوٹ کرے گا، وہ شوٹ کر دیا تو جیت ہو گئی اس کی، اسے کچھ انعام دیا جائے گا، نہیں تو کوئی انعام نہیں، جو پیسے گئے وہ گئے۔ یہ بھی جوے کی ایک شکل ہے۔
دکانوں میں کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو اس میں نمبرات لگے رہتے ہیں، ان نمبر کو ٹوکن کو خریدنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر سے نمبر نکل آتا ہے، پیسے دیا، ٹوکن لیا، کھول کر کے دیکھا اس نمبر والا کوئی نمبر جو چیزیں اس میں لگی ہیں اس میں ہے تو چیز ملے گی، نہیں تو جو پیسہ گیا وہ۔ یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے۔ الغرض کوئی بھی ایسی شکل جس کے ذریعے سے، اسی طرح آپس میں لوگ چٹ فنڈ چلاتے ہیں، کمیٹی جسے کہتے ہیں اردو میں، چٹ فنڈ چلاتے ہیں۔ اب 10-15 افراد مل گئے، فنڈ آپس میں ماہانہ کوئی رقم متعین کر لیے، اتنی رقم سب کو جمع کرنی ہے۔ اس کی جائز اور صحیح شکل تو یہ ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ وقت پر ایک بڑی رقم لوگوں کو ہاتھ آ جاتی ہے۔ صحیح شکل تو یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، کمی بھی نہ ہو، زیادتی بھی نہ ہو۔ بھئی جس کا نام نکل آیا قرعے میں، جس کا نام قرآن اندازی ہو جائے ماہانہ، جس کا نام نکل آیا اسے پیسے دے دیے جائیں، اور جسے ضرورت ہے چاہے تو اسے راضی کر کے اس کے پاس سے پیسے لے لیں۔ یہ جائز شکل ہے۔ 10 مہینے کی مدت ہے تو 10 مہینہ بھی یہ چلے گا، پورے افراد 10 مہینے تک اس میں شریک رہیں گے۔ اس کی ناجائز صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جلدی سے مطالبہ کر لے تو اسے پیسے کم کر کے دیے جاتے ہیں۔ 10,000 کے بجائے جو پہلے مہینے میں جسے پیسے کی ضرورت ہوگی اسے 8,000 ملیں گے، جسے دوسرے مہینے میں ضرورت ہوگی اسے 9,000 ملیں گے، جسے اس کے بعد کے مہینے میں ہوگی اسے 500 کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا، اور جو آخر میں جا کر کے پیسے لے گا اسے 10,000 کی رقم سے زیادہ اضافی رقم ملے گی۔ یہ بھی حرام ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے کی اور بھی جتنی شکلیں آپ دیکھیں، موہوم شکل کہ جس میں نفع اور نقصان متعین نہ ہو، شریعت اس کے نظر میں شریعت کیا کہتی ہے، اس کا کیا نقصان ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اثمہما اکبر من نفعہما۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے آخرت میں اس کا گناہ ہوگا اور آخرت میں اس کی سزا ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹا موٹا نفع ہو تو ہو، لیکن اللہ کے نظر میں یہ چیز حرام ہے، اور حرام چیز پر گناہ ہے، اور گناہ کی قیامت پہ سزا ملے گی۔ یہ سب سے پہلا نقصان ہے۔ دوسرا دو نقصان اس سے متعلق جو آیت 7ویں پارے میں آ رہی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ شراب اور جوئے سے متعلق ایک آیت آ رہی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بچو، یہ شیطانی چیزیں ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے درمیان میں لڑائی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے آپس میں نفرتیں اور لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عبادت سے غفلت ہو جاتی ہے۔ جو آدمی اس میں لگتا ہے، شراب میں، جوئے میں جو آدمی لگتا ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایسا مست و مگن ہو جاتا ہے کہ عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، آدمی ٹینشن لے کر کے آتا ہے اور اس میں ایک خواہش لے کر کے آتا ہے کہ جیت ہو جائے گی، جب ہار ہو جاتی ہے، اور چونکہ جیتنے والوں کو کچھ بہت زیادہ مال ہاتھ میں آنا ہوتا ہے، اس لیے وہ ڈانڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے، کسی طرح اپنی جیت کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، ہارنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، ہارنے والا اپنی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں، تو ایسے موقع پر آپس میں جھگڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ شرعی نقصان ہے، شریعت نے یہ نقصان بتلایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ پریکٹیکل لائف میں اگر آپ دیکھیں، عام طور پر عمومی سطح پر آپ دیکھیں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ جو آدمی جوئے کا عادی ہو جاتا ہے وہ کمائی کی عادت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے اندر محنت کی کمائی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ بس 2-4 روپے خرچ کرو، اس طریقے کا کوئی معاملہ کرو اور زیادہ پیسے کما لو، بس اسی سے جو پیسے زیادہ آ گئے اسی سے 5-6 مہینے گزار لیں گے، اور پھر اسی طریقے کا کوئی کاروبار کوئی معاملہ کریں گے، پھر بہت سارا مال آئے گا، پھر خاموش بیٹھ جائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ آدمی
حلال کمائی کی، محنت کی کمائی کی عادت اس سے نکل جاتی ہے، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی درندہ صفت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچائے اور خود کو نفع ہو۔ جوا میں یہ ہوتا ہے کہ مقابل والے کو نقصان ہی نقصان اور اپنے کو نفع ہی نفع۔ تجارت میں دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، جس نے مال بیچا اس کا مال بکا، اسے پیسے مل گئے، جس نے مال خریدا اس کا مال لگا لیکن اسے چیز مل گئی۔ دونوں طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے تجارت میں۔ یہاں کیا ہے، ایک آدمی کا نفع ہی نفع ہو گیا، دوسرے آدمی کا نقصان ہی نقصان ہو گیا۔ اور یہ جو معاملہ ہے سارا کا سارا معاملہ دوسرے کو نقصان پہنچانے پر ہے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ اس میں آدمی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی درندہ صفت لے کر کے زندگی گزارے۔ اسلام تو خیر خواہی کا نام ہے کہ آدمی ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے سے رہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی چاہے۔ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ آدمی زندگی گزارے۔ یہ درندگی ہے کہ آدمی دوسرے کو نقصان پہنچا کر کے اپنی دنیا آباد کرنے کی کوشش کرے، غلط چیز ہے۔ اسی طرح ایک نقصان یہ ہے کہ ایک بڑی سی بڑی دولت اچانک سے، بڑا سے بڑا مالدار آدمی اچانک سے فقیر ہو جاتا ہے، کنگال ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ، بلکہ اب بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مال تو مال، اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے نام پر بھی جوا کھیلتے ہیں کہ جوے میں اگر میری ہار ہو گئی تو میں اپنی بیوی اور اولاد کو بھی تیرے حوالے کر دوں گا۔ یہ پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا اور آج بھی اس کی شکلیں موجود ہیں۔ آج لوگ گھر اپنا جو سرمایہ بڑوں کی طرف سے ملا ہے اسے بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یہ جو چسکا جس کا لگتا ہے، لوگ یہی کہتے ہیں کہ جوے کا چسکا جسے لگ جاتا ہے وہ چھوٹتا نہیں اور اسے یہاں تک پہنچاتا ہے، اس کی نوبت یہاں تک ہوتی ہے، یہاں تک آتی ہے، آخر میں چل کر کے وہ اپنی بیوی اور اولاد کو بھی اس پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے مال کو اس کی رضامندی کے بغیر حاصل کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل مال امرئ الا بطیب نفسہ، کسی آدمی کا مال دوسرے آدمی کے لیے اس کی خوش دلی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ آپ دوسرے کا مال لے رہے ہیں، وہ دل کی خوشی کے بغیر آپ کو دے رہا ہے کہ مجھے نقصان ہی نقصان ہو گیا، میرا نقصان ہی نقصان ہوا، نہ چاہتے ہوئے دے رہا ہے۔ معاشرے میں اس سے بہت سارے فساد اور بگاڑ آتے ہیں۔ اس کی اور جدید میں آپ خلاصہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پیسے لگ رہے ہیں اور پیسے لگنے کے بعد نفع آئے گا، نقصان ہوگا، نفع ہوگا، کوئی چیز متعین نہ ہو، نفع کا آنا، نفع کا ہونا ایک وہم ہو، نفع مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، ایسی چیز کو جوا کہتے ہیں۔ اور آپس میں کوئی ایسا شرط رکھنا جیت یا ہار کا کہ جس کی بنیاد پر ہارنے والا جیتنے والے کو اتنا مال دے گا، یہ غلط ہے، یہ جوا ہے اور اس کی یہ حقیقت ہے اور اس کے نقصانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو غلط طریقے ہیں کمانے کے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں، رسول خطاب تو رسولوں کو ہے لیکن اس سے پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں کہ اے رسولوں، پوری انسانیت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ آمدنی کھاؤ، پاک مال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ مفسرین اس دونوں آیتوں کے اس آیت کے اس جوڑ سے یہ کہتے ہیں کہ آدمی حلال پیسے سے حلال روزی کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عبادت کا اور نیک کاموں کا جذبہ اس کے اندر پیدا کریں گے، اور جو حرام کمائی کا مال اپنے اندر داخل کرے گا، ایک لقمہ بھی اس کے اندر جائے گا،
اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے عبادت کا اور نیک اعمال کا شوق اس کے دل سے نکال دیں گے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ حرام لقمہ، ایک لقمہ حرام کا کسی کے پیٹ میں چلے جانا 40 دن کی دعا کی قبولیت کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 40 دن کی عبادتیں اس کی عکارت ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان سب چیزوں کی چھوٹی موٹی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایسے بڑے نقصانات سے ہمیں بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔